کھانا کھانے کے آداب اور سنتیں۔ کھانے کے متعلق عام آداب، اور پھر یہ ہے کہ ہر ایک کا علیحدہ ہے، کھانے سے پہلے کے بھی ہیں، درمیان کے بھی ہیں، بعد کے بھی ہیں، اور جو دعوت کھلائی جاتی ہے اس کے علیحدہ علیحدہ آداب آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ حلال غذا کھانا، حلال غذا کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک لقمہ بھی حرام کا جب چلا جاتا ہے تو 40 دن جو عبادت ہے اس کی برکت اٹھ جاتی ہے، 40 دن کی عبادت کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ تقویت علی العبادہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم بجا آوری کی نیت سے کھانا، یہ بڑی گہری بات ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ میں کھا رہا ہوں، اس سے جو مجھے طاقت ملے گی میں اللہ کو راضی کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، ایک نیت۔ دوسری نیت یہ ہے کہ کھانا تو ہے، مجھے بھوک لگی ہے کہ کلو واشربو، اللہ کا حکم بھی ہے، میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ اس پہ کھانے کے اوپر دو نیتوں کے اوپر پیاس بھوک بھی ختم ہو جائے گی اور بہت بڑی نسبت بھی مل جائے گی۔ کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرنا، کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرنا، یہ عموماً ہم تکلف میں پڑ جاتے ہیں، ہم سارے ہی اسی معاشرے اور یہیں کے باسی ہیں۔ عموماً مہمان آ جاتے ہیں یا ہوٹل پہ ان کو کھلانا پڑ جاتا ہے، جمع پونجی جو بھی ہے، جی یہ بھی لے ہیں، یہ بھی لے ہیں، 2-4 سلاد بھی لے ہیں، جی ایک ڈش آدھے رکھ کے جی ایک اور بھی لے ہیں۔ تو ایک تو فتنہ سیلفی کے لیے بہت ساری ڈشیں منگوائی جاتی ہیں، یا یہ ہے کہ وہ ویسے ہی اپنی ساکھ بٹھانے کے لیے بھی اتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کو کھلانے ویسے بھی اگر دیکھا جائے 1-2 ڈش یا ایک ہو تو خوب سیر ہو کہ اچھی ہو، وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ فضول خرچی سے کھانے کے اوپر، کھانا اور گھر کی فضول خرچی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جو منع فرمایا۔ پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں نہ کھانا، پیٹ بھر کے نہ کھانا، مطلب یہ ہے کہ وہ 3 حصے ہیں، احادیث میں بھی اس کی روایات میں بھی آتا ہے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک سانس کے لیے اور ایک کھانے کے لیے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تینوں کھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جو سانس دینی ہے وہ آئے گی۔ راستے میں نہ کھانا، راستے میں نہ کھانا، ہاں راستے میں یہ ہے کہ مجبوری کی شکل میں بیٹھے ہوئے شکل میں یا گاڑی وغیرہ میں تب تو ٹھیک ہے، چلتے پھرتے ہوئے نہ کھانا۔ نماز سے پہلے کچی پیاز، لہسن وغیرہ بدبودار چیز نہ کھانا، یعنی ایسی چیز اگر کھانے کی نوبت آ بھی گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ مسواک وغیرہ سے یا کوئی ایسی چیز کھا لی جائے جس سے اس کی جو بو وغیرہ ہے یا اسمیل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا اور قیلولہ بھی کرنا، اس سنت پہ بھی بندہ اہتمام کر لے، جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے کھانا کھا لیں، اور جو ہے تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ، تھوڑی دیر کے لیے ویسے بھی لیٹ جائے تو سنت پہ عمل ہو جائے۔ شام کا کھانا ترک نہ کرنا، یعنی کہ رات کا کھانا اہتمام سے کھانا، اور اس میں میرے خیال میں حکماء کے اقوال، حکیموں کے اقوال بھی بہت زیادہ ہیں۔ سونے چاندی کے برتن میں نہ کھانا، یہ بھی مکروہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے، سونا چاندی کھانے پینے کے برتن کے لیے نہیں۔ ایک ساتھ مل کر کھانا، ایک ساتھ مل کر کھانا، جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے اور جوڑ نہیں ہوتا وہ ایک ساتھ مل کر کھانے پہ، سنت پہ عمل کر لیں، ان گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔